السلام علیکم۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت اور مرد اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مرد اور عورت دونوں اپنے عمل کے حساب سے اجر پائیں گے، یعنی کہ اسلام میں جینڈر کی وجہ سے کسی کو کم یا زیادہ عزت نہیں دی گئی۔ Women have the right to education, financial independence and property ownership. Islam is the first religion that gave women the right to inheritance over 1400 years ago. اسلام نے عورت کی تعلیم پر زور دیا ہے۔ حضرت محمد پیس بی اپون ہم نے فرمایا، تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی کہ تعلیم مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ The Prophet wives Hazrat Aisha and Hazrat Khadija رضی اللہ تعالی عنہ were known for their wisdom and intellect, setting examples for generations of Muslim women. اسلام میں عورت کو ایک ماں، بیوی، بیٹی اور بہن کے روپ میں عزت دی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ This shows the high status of women as mother, as a wife. اسلام teaches کہ مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ پیار اور عزت سے پیش آنا چاہیے۔ اسلام نے عورت کو فائنینشیل انڈیپینڈنس دی ہے۔ حضرت خدیجہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، ایک سکسیسفل بزنس وومن تھی۔ اسلام میں عورت کو اپنے مال پر پورا اختیار دیا گیا ہے اور کوئی بھی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا، بٹ انفارچونیٹلی کچھ غلط فہمیاں ہیں جو اسلام اور عورتوں کے حقوق کے متعلق ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو دبایا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ غلط ہے۔ اسلام میں عورتوں کو عزت، حقوق اور مقام دیا جاتا ہے جو کسی بھی اور نظام میں نہیں دیا گیا۔ In conclusion, Islam has elevated the status of women by giving them rights that were unheard of in pre-Islamic societies. آج ہمیں اپنے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سوسائٹی کو اس چیز سے آگاہ کرنے کی کہ اسلام کا پیغام عورتوں کے بارے میں کتنا براڈ ہے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل فار مور۔